بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں دو بادشاہوں کے قصے، ایک انسانی تو ایک چونٹی کا بادشاہ۔ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان شاہی تختے پر بیٹھے ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ تخت کے دوسرے حصوں میں آپ کے 1000 ملازم اور سلطنت کے عہدیدار بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، جن میں وزیر اعظم برخیار بھی شامل تھا۔ تمام جن تخت کے گرد ادب سے کھڑے تھے اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک اور حشم دیا ہے، ایسا کسی جن و بشر میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان علیہ السلام کو حفظ اقلیم کی بادشاہی عطاعت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلیمان میں غرور و تکبر بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا، پھر ان کو نصف نابود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کلمہ سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا نے ان کے تخت زمین پر اتارا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ تخت سلیمانی کو دیکھ کر چونٹیاں خوف زدہ ہو گئیں۔ ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو نہ پیس ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر، پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ چونٹی اپنے قوم کی سردار یعنی شامور تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شامور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شامور، تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اور تم اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے؟ شامور نے کہا، اے نبی، ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفظ مقدم کے تحت ایسا کہا ہے کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے چونٹیاں نہ کچھ لی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنی چونٹیوں پہ ایسی ہی شفقتیں کیا کرتی ہو؟ جی ہاں، شامور نے کہا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا۔ شامور نے بتایا 40,000۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہت؟ چونٹیوں کے سردار نے کہا، میری بادشاہت بہتر ہے، کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اٹھاتی ہے، تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا پرتکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کے پوچھا، تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی؟ اے سلیمان علیہ السلام، جس اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی، اسی نے ہمیں عقل سے نوازا ہے۔ شاہ مور نے جواب دیا، اگر آپ اجازت دیں میں آپ سے چند مسائل پوچھوں۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ شاہ مور نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، کہا، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ لائق ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے بخشنے والا۔ اے سلیمان، تمہارے سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے۔ تو بڑا دانا اور عقل مند ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ شامور نے کہا، اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعایا کو خوش رکھو، ظالموں سے مظلوم کا حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیف اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں، میں ان کا بار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ شامور کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سجدے میں گر کے کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے، تو ہی بے شک عظمت و بزرگی والا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنوں میں سے وہ تھے جو سلیمان کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کجری کرے ہم اسے دوزخ کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر، وہ بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہی۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو، اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ تو یہ تھا آج کا قصہ۔ کیسا لگا آپ کو؟ پلیز کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، تاکہ اور بھی اچھی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ شکریہ۔